السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ تو آج کی ویڈیو کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے پیری مریدی کی بیعت لینا۔ آج کل کے دور کے حساب سے پیر صاحب کی بیعت لینا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا اس دور میں بھی ہم پیری مریدی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے بریلوی علماء اور حنفی علماء کرام یہ اس کی زیادہ رجحان ان کی طرف نظر آتا ہے کہ پیری مریدی کی بیعت لینا اور پیر بنانا اور بیعت کرنا، تو بہت سارے معاملے ان سے ملتے ہیں۔ تو اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگر کوئی بیعت لینا چاہتا ہے کسی کے ہاتھ پہ، تو کیا وہ بیعت لے سکتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ تو کیا معاملات ہے، چلیے علماء کرام سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے مدنی چینل کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ ضروری ہے، پیر ایک ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کا، وسیلہ ہے۔ ابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ تو علماء، بعض علماء نے اس سے بھی پیر کا وہ نکالا ثبوت کے پیر پکڑے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرے، اور یہ سارے بزرگوں سے چلا ہی آ رہا ہے نا۔ یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی بیعت لیتے تھے۔ لفظ مرید اگرچہ اصطلاح ان دنوں نہ صحیح، لیکن حقیقت میں سب سے بڑے پیر جو ہیں شیخ، یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ مختلف مواقع پر بیعت بھی آپ نے لی ہے، مختلف چیزوں میں، کہ دنیا اختیار نہیں کریں گے، یا وہ کسی سے سوال نہیں کریں گے، اس طرح وہ بیعت کرتے تھے صحابہ۔ بیعت رضوان مشہور ہے، بیعت رضوان مشہور ہے۔ اور پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں خلفاء راشدین، پھر ان سے سلسلے چلے بیعت کے، جیسے کہ سلسلہ قادریہ کے جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بڑے پیشوا حضرت سلطان الاولیاء مولا علی مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں، اور ان کے خلیفہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے امام زین العابدین، اس طرح آگے بڑھتے بڑھتے اسی سلسلے میں غوث پاک بھی آتے ہیں۔ تو یوں یہ سلسلے سارے جو ہے نا، یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتے ہیں، اور جو سلسلہ بیچ میں کٹ گیا وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک وہ نہیں پہنچائے۔ بیچ میں کوئی ایسا پیر آ گیا کہ جو مثلا نقلی تھا، اس نے ویسے ہی پیری مرید شروع کر دی، آگے اس کو خلافت تھی نہیں۔ اب تو اس سے جو سلسلہ چلا نا، تو وہ سلسلہ صحیح نہیں ہے، مطلب کہ وہ کٹا ہوا ہے۔ یہ شرط ہے پیر کی، ایک شرائط میں سے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا سلسلہ جا ملتا ہو۔ سو دوستو، آپ نے الیاس قادری صاحب کا موقف سن لیا۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلہ جو ہے جا کے ملتا ہو تو آپ اس شخص کی جو ہے بیعت کر سکتے ہیں، یعنی اس کے ہاتھ پہ آپ بیعت کر سکتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے موقف پیش کر دیا، لیکن بہت سارے لوگوں نے جو ہے پیر بنائے ہوئے ہیں اور ان کے مرید بنے ہوئے ہیں اور اس طرح کا معاملہ لے کے چل رہے ہیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، مفتی طارق موسی صاحب کا موقف لیتے ہیں اس حوالے سے، وہ کیا کہتے ہیں۔ کرنا کیسا ہے اور کس بزرگ سے بیعت کرنی چاہیے، اس کے احکامات بیان فرما دیں عمیر خان کراچی۔ دیکھیں، بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے جسمانی علاج کے لیے کسی ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ آپ کا علاج کرتا ہے، تو ایسے ہی روحانی بیماریاں، حسد، بغض، نماز کی پابندی نہیں ہو رہی، کوئی گناہ آپ سے چھوٹ نہیں رہا، بہت سے گناہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ ہیں، تو اور پھر دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، تو ان تمام چیزوں کے لیے کسی اللہ والے سے بیعت ہوا جاتا ہے کہ بھائی میں آپ سے بیعت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اور میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ حوالے کرنے کا مطلب کیا ہے کہ دینی معاملات میں آپ کو فالو کروں گا، آپ مجھ سے پوچھیں گے، مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو مجھے ڈانٹ لگائیں، اور میں اپنی بیماریاں آپ کو بتاؤں گا، جو روحانی بیماریاں ہیں۔ یہ روحانی سے مراد جن چڑیل بھوت نہیں، یہ روحانی سے مراد یہ کہ گناہ نہیں چھوٹ رہا، تو آپ مجھے میرے حالات سامنے رکھ کر مجھے نسخہ بتائیں گے۔ جیسے ہر ڈاکٹر جو ہے نا مریض کے حساب سے دوا تجویز کرتا ہے، ورنہ تو سارے خود ہی ڈائریکٹ میڈیکل اسٹور پہنچ جائیں، دوائیں تو ہر بیماری کی ہیں، لیکن ڈاکٹر بتاتا ہے کہ یہ بیماری آپ کے لیے مناسب بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو ایسے ہی گناہ چھڑوانے کے جو ہے نا بہت سارے طریقے ہیں، ہر طریقہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا، وہ جس سے آپ بیعت ہوتے ہیں وہ آپ کو بتاتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے حالات کو جانتا ہے، اچھی طریقے سے آپ اس کے ساتھ رہیں گے تو اس سے پھر آہستہ آہستہ دنیا کی محبت کم ہوتی ہے۔ تو یہ تصور ہے بیعت کا،
لیکن آج کل اس بیعت کے نام پہ ٹوپی ڈرامہ زیادہ ہو رہا ہے اور اصلاح کم ہو رہی ہے. جاہل پیر مارکیٹ میں بہت زیادہ آ گئے ہیں جو اپنا مرید بنا لیتے ہیں, اور بعض دفعہ تو ماں باپ سے بغاوت پہ اکسا دیتے ہیں, آپ کو ماں باپ سے بالکل الگ کروا دیتے ہیں اور پھر اپنی ٹوپی ڈرامے گھما رہے ہوتے ہیں. وہ بدعت کا اس میں عنصر زیادہ ہے. تو آپ جب بیعت ہو کسی سے تو پہلے یہ دیکھیں یہ سنت کو فالو کرنے والے ہوں, یہ خود قرآن و سنت پر عمل بھی کرتے ہوں, باجماعت نماز کی پابندی کرتے ہوں, خواتین کے معاملے میں محتاط ہوں. بعض پیر و مشائخ ایسے بھی ہیں کہ خواتین بھی آگے بڑے آرام سے فری ہو رہی ہیں اور واہ ہو چل رہا ہے, اور بند کمروں میں علیحدہ کمرے میں عورتوں سے, جوان عورتوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں تنہائی میں. یہ بالکل حرام ہے, ناجائز ہے. یہ آدمی تو خود اصلاح کے قابل ہے, یہ دوسروں کی اصلاح کہاں کرے گا. اس طرح کا کوئی پیر ہو تو جان چھڑائے, اس سے بالکل جائز نہیں ہے, جہالت ہے. تو شریعت کو فالو کرتے ہوں, خود یا تو خود بڑے عالم ہوں یا عالم نہیں ہو تو علماء کے فتوے کو فالو کرتے ہوں, اپنی رائے نہ دیتے ہوں لوگوں میں. تو اس طرح سے اگر کوئی ایسے عالم ملتے ہیں تو ان سے یقیناً بیعت ہونا چاہیے جو شریعت کو فالو کر رہے ہوں. اس بیعت کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں. میں بھی بیعتی ہوں, جو آج ٹوٹا پھوٹا اللہ مجھ سے دین کا کام لے رہا ہے تو میں بھی کسی بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت ہوں, ان سے ہدایات لیتا ہوں اور جو ہے گائیڈنس لیتا رہتا ہوں ان سے. اور ایک وقت تک انسان کو اپنے آپ کو کسی کا تابع بنا کے رکھنا چاہیے. یہ جو آج کل چھوٹے چھوٹے بچے آ رہے ہیں اور ایک دم سے وہ قوم کے قائدین بن جاتے ہیں, یہ خود بھی ڈوبتے ہیں, لوگوں کو بھی مروا دیتے ہیں. تو اپنے آپ کو اپنے بڑوں کے فرما بردار بنا کے چلنا چاہیے. ہاں, کسی کو بڑا بنانے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں کہ یہ خود بھی قرآن و سنت کو فالو کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے. اگر نہیں کر رہے تو پھر کسی کو نہ بڑھائیں. سو دوستو, آپ نے طارق مصطفیٰ صاحب کا موقف سن لیا. انہوں نے کہا کہ آج کل کے دور کے حساب سے بہت زیادہ ٹوپی ڈرامے ہو رہے ہیں اور اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں, اور کوئی جاہل قسم کے پیر آ گئے ہیں, وہ اپنے لوگوں کو مرید بنا رہے ہیں. تو اگر کوئی قرآن حدیث کی روشنی میں چل رہا ہے, کوئی علماء کرام یا کوئی ایسا, ان کے ہاتھ پہ آپ بیعت لے سکتے ہیں تاکہ گناہوں سے آپ بچیں اور چیزوں کی جو آپ کو نالج نہیں ہے وہ بھی نالج حاصل کریں اور نماز کی پابندی کریں, دین پہ بآسانی چل سکیں. آپ کے سامنے موقع پیش کر دیا. آگے چلتے ہیں, انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقع لیتے ہیں اس حوالے سے, وہ کیا کہتے ہیں. موجود ہے. عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بیعت لیتے وقت کبھی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا, یعنی وہ بیعت زبانی ہوتی تھی, ہاتھ لگا کے نہیں ہوتی تھی. جس طرح آج کل آپ کو پتہ ہے کئی پیر ہیں وہ تو مطلب عورتوں کے پورے جسم پہ بھی ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں, اور اس کو یعنی انہوں نے ایک معرفت کا نام دیا ہوا ہے. اور آج کل کے پیروں کو دیکھ لیں, وہ ہاتھ کے کہاں کہاں تک ہاتھ لگاتے ہیں. پھر ویڈیوز چڑھتی ہیں اور پھر جو ان کے جھوٹے یعنی ڈیفینڈر ہیں وہ کہتے ہیں نہیں تو جعلی پیر ہوتے ہیں. اصلی کدھر ہوتے ہیں؟ یہ پورا سسٹم ہی جعلی ہے. اصلی جعلی والی تو بات ہی نہیں ہے. تو یہ اسلام میں یہ معاملات ہے ہی نہیں جو یہ لوگ لے کے چل رہے ہیں. یہ تو خلیفہ وقت کی بیعت تھی جس کے اوپر اجتہاد کر کے انہوں نے یہ والا بیعت والا معاملہ شروع کیا اور پھر اس کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے گئے. البتہ اگر قرآن و سنت کے دائرے کے اندر کوئی ایک بیعت والا معاملہ کرے اور جس میں بزرگ پرستی نہ سکھائی جائے, کتاب و سنت کی تعلیمات, ایک اسٹوڈنٹ اور استاد کا جو شاگرد اور استاد کا رشتہ ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہ پھر جو ہے وہ غیر مشروط بیعت نہیں ہوگی, مشروط بیعت ہوگی. غیر مشروط صرف ایک شخص کی بیعت ہو سکتی ہے, وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو وحی کی تائید حاصل ہے. بالکل صحیح. یا ایھا النبی, اب وہ آ رہے ہیں بیعت کے الفاظ. 6 یعنی عہد لیتے تھے نبی علیہ السلام عورتوں سے جب بیعت کرتے تھے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اذا جاءک المؤمنات, جب آپ کے پاس آ جائے مومنہ عورتیں, یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا, اور جب آپ ان کی بیعت لیں. اور میں نے بتایا بخاری مسلم میں ام عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کبھی کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ نہیں لگایا. یہ ہاتھ لگائے بغیر عہد و پیما ہوتا تھا زبان کے ذریعے, یعنی نبی علیہ السلام الفاظ بولتے تھے اور وہ عورتیں ان الفاظ کو ریپیٹ کیا کرتی تھی. تو جب وہ آپ سے بیعت کریں, اب یہ پکڑ کے صوفیوں نے اپنی بیعت بنا لی ہے. صوفیاء یہ بیعت کرواتے ہیں, پہلے الفاظ ہے کہ شرک نہیں کریں گے, ادھر شرک ختم ہو گیا. میرا یہ تو بیعت کرواتے ہیں کہ ہم ہر شرک کریں گے اور اسے توہین سمجھیں گے, اور ہمیں جب کوئی سمجھائے گا تو ہم کہیں گے نہیں یہ تو شرک تو ختم ہو چکا ہے. کہانیاں کرائی ہوئی. بیعت جو ہے وہ نبی علیہ السلام سے لی ہوئی ہے, تو کیا ان الفاظ میں یہ بیعت لیتے ہیں اپنے مریدوں سے؟ وہ تو کہتے ہیں ہم آپ کو فلاں سلسلے میں فلاں بزرگ کے ہاتھ پہ کرواتے ہیں, اور وہ توبہ کرا رہے ہوتے ہیں چھوٹے موٹے گناہوں کے اوپر. سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے, اسے توبہ کروائیں. اور یہ ایمان والی عورتوں سے بیعت لی جا رہی ہے.
یہ نہیں ہے کہ کافر مسلمان ہو رہی ہیں، اس میں الفاظ ہے مومنات عورتیں جب آئیں. تو مومن سے بھی یہ حال ہے کہ شرک نہیں کرنا. ویسے تو ہم روزانہ ہی عید کرتے ہیں، ہم نماز میں نہیں پڑھتے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پھر فرض نماز کی ہر رکعت میں ہم نہیں پڑھتے سورۃ الفاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو یہ اللہ سے یاد ہی کر رہے ہوتے ہیں نا. یہ تو نہیں کہہ رہے ہوتے کہ اللہ نماز میں تو تیری مدد مانگتے ہیں، باہر نکل کے مولا علی سے بھی مانگیں گے، بابوں سے بھی مانگیں گے، بزرگوں سے بھی مانگیں گے، پیغمبروں سے بھی مانگیں گے، فرشتوں سے بھی مانگیں گے، کیونکہ وہ تیری عطا سے دیتے ہیں. یہ تو کوئی نہیں لکھا ہوا، نعوذ باللہ من ذالک. تو آپ دیکھیں پہلا کیا عہد ہے؟ ای اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی. ولا یسرقن، اور نہ چوری کریں گی. ولا یزنین، اور نہ بدکاری کریں گی، زنا سے بھی بچیں گی. ولا یقتلن اولادہن، اور نہ اپنے بچوں کو قتل کریں گی. ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور ہم جھوٹا الزام نہیں لگائیں گی کسی بھی عورت کے اوپر یا کسی بھی مرد کے اوپر جو ہمارے ہاتھوں اور پاؤں نے یعنی گھڑ لیا ہو. یعنی اس زمانے میں بھی کسی عورت کو بدنام کرنے کے لیے لوگ تہمت لگا دیتے تھے، اور خصوصاً عورتوں میں تو یہ بہت ساری عادت ہوتی ہے نا اس طرح کی تہمتیں لگانے کی. ان کی زبان جو بڑی لمبی ہوتی ہے، تو اس لیے اسپیشل ان کی زبان کے معاملے میں. ولا یعصینک فی معروف، اور چھٹی چیز کیا ہے کہ ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی فی معروف، نیک کاموں میں. حالانکہ نبی اسلام نے تو ہمیشہ نیک کام ہی بتانے ہیں، اس کے باوجود دیکھیں یہ معروف کتنی بڑی چیز ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، سیدنا علی کہتے ہیں کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے. یعنی اگر اللہ کی نافرمانی میں کوئی آپ کو اطاعت پر مجبور کرے گا نا، تو پھر آپ اس کی اطاعت نہیں کریں. سو دوستو، آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف سن لیا. انہوں نے کہا کہ آپ بیعت کر سکتے ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سکھایا طریقہ، اور بیعت کس طرح خواتین کو کیا کرتے تھے، اور بنا ٹچ کیے صرف زبانی کلامی جو ہے اس پہ عہد کیا جاتا تھا. جیسے کہ آج کل کے آپ کو پتہ ہے پیر کیسے ہوتے ہیں، اور جعلی پیر ہوتے ہیں، مطلب وہ خواتین کو، عورتوں کو ہاتھ بھی لگا رہے ہوتے ہیں، اور بند کمروں میں ملاقات بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح کے معاملات بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے معاملات میں جائز نہیں ہوگا. اگر کوئی نیک بندہ ہے آپ اس کی بیعت کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے اس سے سیکھ سکتے ہیں چیزیں، اور اس طرح کے معاملات میں جائز ہوگا. تو آپ کے سامنے موقف پیش کر دیا. آگے چلتے ہیں، ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا موقف لیتے ہیں اس حوالے سے. وہ کیا کہتے ہیں؟ سوال کیا کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ کسی کی امام، مطلب یہ امام کے پیچھے چلیے، ان کی بات مانیے، ان کی بات مانیے. یہ جو طریقہ ہے، اس طریقے کو جو ہے پیری مریدی کہتے ہیں عام زبان کے اندر. کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک انسان کو وہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پیچھے آپ چلو، ان کے پیچھے چلو. جس چلنے سے پیچھے وہ کہتے ہیں ان کے ہاتھ پر بیعت کرو. بیعت کا معنی ہوتا ہے وعدہ کرنا، پرومس کرنا، ٹھیک ہے، بیعت ہوتا ہے. یا یہ قسم کا اسلامی شریعت کے اندر سے کئی معنی سے. ایک معنی تو یہ ہے کہ اس وعدہ کرنا، دوسرا معنی یہ گواہی دینا، یا یہ وعدہ کرنا کہ میں آپ کو، یا ووٹنگ کے لیے بھی بیعت استعمال ہوتا ہے. جیسے خلیفہ کو چننا ہے تو لوگ بیعت کرتے، وعدہ کرتے کہ اس کے خلاف میں نہیں جاؤں گا. تو ایک قسم کا بیعت ووٹ ہو جاتا تھا. یہاں بیعت وعدے کے معنی میں بھی ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بیعت لی ہے، یاد رکھیے، لوگوں سے بیعت لی. اور یہ بات ہم جانتے تاریخ سے، اور عربوں کی تاریخ سے اور سیرت سے، کہ عربوں کی خصوصیت تھی کہ جب وہ کسی چیز کا وعدہ کرتے تو وعدے کو نہیں توڑتے، وعدہ خلافی ان کے اندر نہیں تھی. اور جب خصم اٹھا لیتے تو خصم کو پوری کرتے، یہ ان کی عادت تھی. اس سے بھی حدیث میں آتا ہے، جیسے کہ بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص آیا اور آپ سے کچھ سوالات کی کہ آپ اللہ کے نبی، آپ نے کہا آپ کی دعوت کیا ہے؟ تو کہا توحید. کہا اس کے بعد کیا؟ تو کہا نماز. اس کے بعد کیا؟ روزہ. اس کے بعد کیا؟ زکوٰۃ. یہ باتیں اس نے سنی، اور اس کے بعد کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کو یاد رکھنا کہ اللہ کی قسم جو آپ نے کہا، اس سے میں ایک چیز زیادہ اور ایک چیز کم نہیں کروں گا. اور وہ چلا گیا. جب وہ چلا گیا تو آپ نے مسکرا اور کہا کیا تم میں سے کوئی جنتی دیکھنا چاہتا ہے؟ صاحب نے کہا ہم. تو کہا وہ شخص دیکھو، اگر جو وعدہ اس نے مجھ سے کر کے بھی نکلا ہے نا، پورا کر لے تو وہ جنتی ہے. اور چونکہ آپ سب جانتے تھے عربوں میں خصوصیت تھی، وعدے کو نہیں توڑتے تھے. وہ بیعت ایک بار نے بیعت کر لی تھی نا، وعدہ، اسی کو بیعت کہیں گے. اس کا کوئی طریقہ نہیں تھا. اس نے آیا اور آپ نے کہا کہ میں اللہ کی قسم کروں، آپ نے کہا اگر تو ایسا کرتا ہے فلاں وہ چلا. یہ اس کا وعدہ تھا اللہ کے رسول کے سامنے کہ میں ایسا کروں گا. ٹھیک. اب یہ باتیں تو ہے، لیکن آپ لوگ اس کو ایک الگ کانٹیکس میں لے جاتے ہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کرنا لازم اور ضروری ہے کہ زندگی میں کسی کے پیچھے چلنا ہے بیعت کر کے، لازم، فرض. تو لہٰذا کسی ملتے ہوتے آپ کس کے ہاتھ پہ بیعت کیے ہوئے؟
آپ کس کے ہاتھ بیعت کیے ہوئے؟ وہ کہتا میں تو فلاں کے ہاتھ پہ. ہوتا ارے یار تم تو بہت بڑے آدمی کے ہاتھ بیعت کیے ہوئے, ہم ذرا چھوٹوں کے ہاتھ پہ ہیں. تم کس کے ہاتھ بیعت کیے ہوئے؟ ارے تم تو بہت بڑے کے ہاتھ بیعت کیے, تم تو فلاں ہیں. سمجھ رہے آپ بات کو؟ یا پھر آپ کی شخصیت کو بیعت کے لائق بنا دو بولتے ہیں. تو سمجھ رہے آپ کو؟ ٹھیک. جیسا کہ ایک مرتبہ یہ ہوا, مجھے کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ کس کے ہاتھ پہ بیعت کیے ہوئے ہیں؟ اب وہ یہ بیعت والوں کا مسئلہ یہ رہتا ہے, وہ دوسرے سے پوچھتے فیض بھائی کس کے ہاتھ پہ بیعت کیے ہوئے؟ ٹھیک. میں نے ایک دن کہا کہ بھائی مجھے بیعت کرنے کی کیا ضرورت, میں خود آل رسول سے ہوں. کبھی میرا نام پر غور نہیں کیا آپ نے, فیض علی سید میرا پورا نام ہے, ادھر سید ہے ادھر علی ہے, دونوں میں بولا کوئی معمولی خاندان تھوڑی ہے. ٹھیک. تو نہیں تو یہ تو بہت بڑے لوگ ہیں, ان کے پیچھے ہم نے بیعت کرنا چاہیے بولے. تو یہ حالت ہے. اس لیے کہ جن کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہو, بیعت کے لیول پر جانے کے لیے اتنے جھوٹے سچے قصے ہوتے ہیں اس کے پیچھے کہ آپ یقین نہیں جانیں گے کہ ایک صاحب نے 2 لاکھ روپیہ دیا صرف اپنے نام کے آگے قادری لفظ لگانے کے لیے. ہے خان قادری لگانے کے لیے 2 لاکھ دیا, اور پھر ان کا یہ بولنا تھا آپ سید لگانے کے لیے مجھے 5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے, تو سید فلاں قادری ہو جاؤں گا, خان نکل جائیں گا, جس سے میں ان کے بیعت کر کے ان کے ہاتھ کے نیچے جانے سے مجھے ہوں گا. اور انہوں نے جو ہے 2 لاکھ روپے خرچ کیا. اس زمانے میں انہوں نے کچھ جو خرچ کیا پیسہ, تو ان کے جو پیر تھے ان کو 2 لاکھ روپے کا سونے کا ایک لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ایسا بڑا تمغہ بنا کے دیا تھا. 2 لاکھ روپے بہت مطلب کچھ کلو میں چلا گیا ہوں اس زمانے میں, تحفہ دیا تھا. تو تب ملا, مطلب کیا ہے ڈائریکٹ تو کوئی نہیں لیتا ہے نا, تحفہ لیے تھے انہوں نے 2 لاکھ کا سونے کا تمغہ جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا, اس پہ ایک چین ڈالی ہوئی. تو تب ان کو سلسلہ ملا تھا قادری. ٹھیک. تو اندازہ لگائیں. تو لوگ اس حد تک اس کو وہ کرتے ہیں کہ اگر اس میں شامل نہ ہو تو زندگی بیکار, اپنا مال دولت سب کچھ لٹانا چاہتے ہیں اس کے لیے. تو دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بیعت لی, لیکن یہ بیعت کو آپ نے کبھی کمپلسری نہیں ٹھہرایا, کبھی واجب نہیں کیا. مجھے بتائیے ابوبکر صدیق سے اللہ کے رسول نے کیا بیعت لی تھی؟ عمر ابن خطاب نے کیا بیعت کی تھی؟ کچھ صحابہ نے کی, میں جانتا ہوں, ہر صحابی نے نہیں کی. لیکن تو آپ نے ان لوگوں سے عام طور سے بیعت لی جو آپ کے نگرانی میں نہیں رہ رہے تھے, جو دور جانے والے تھے, تاکہ بیعت لینے سے, وعدہ لینے سے, اور وہ میں خصوصیت تھی اپنے وعدے کی خلافی نہیں کریں گا تو اپنے قبیلے میں جا کے ضرور اسلام پر عمل کرتے, تو آپ بیعت لے لیتے تھے. یا سیکنڈ آپ نے بیعت تب لی جب آپ مدینے آئے, مدینے میں آ کر اسلامی خلافت قائم ہوئی. اسلامی خلافت قائم ہونے کے بعد جب کوئی قبیلے کا سردار آتا اور رسول اللہ پر بیعت کرتا تو ایک طرح سے اپنے اسلام کا اقرار کرتا, اور سیکنڈلی وہ آپ کو اپنا خلیفہ مانتا, اپنا لیڈر ماننے کی بیعت کرتا تھا. اور یہ لیڈر ماننے کی بیعت کا سلسلہ تو آپ کے بعد ابوبکر صدیق کے جو سلیکشن میں آپ کو خلیفہ چننے میں استعمال ہوا, عمر بن خطاب کے اس میں استعمال ہوا, اور دیگر تمام کے اس میں یہ بیعت کا سسٹم پھر جاری رہا. ٹھیک. تو وہ کمپلسری بتاتے ہیں. اچھا اب بیعت کو شرعی اعتبار سے کر بھی لے, ٹھیک, کر بھی لے, سمجھ لیجیے کہ کوئی آدمی آیا اس سے بیعت کر لے, تو نو مسلم کے لیے بیعت آج بھی لاگو ہے. آپ سمجھو کوئی اسلام قبول کرنے آتا اس سے بیعت لیتے. عورتوں سے تھوڑا الگ تھا, مردوں سے الگ تھا. عیسائی مردوں سے الگ اور عیسائی عورتوں سے الگ بیعت لیتے تھے آپ, جو ان میں خامیاں تھی کہ تم اللہ کو ایک مانو گے, 3 نہیں مانو گے, عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. عورتیں ہوتی تو چوری نہیں کروں گی, زنا نہیں کروں گی, دوسروں کی اولاد کو اپنے شوہر کی طرف منسوب نہیں کروں گی, مطلب زنا نہیں کروں گی, اور اگر یہ عمل ہوتا ہے تو اپنا جھوٹا, اب کسی کو بیٹا نہیں کہوں گی اس کو, مطلب اس کا اقرار کروں گی اس جرم کا. تو اس قسم کی آپ بیعت لیتے. تو نان مسلم سے کوئی بیعت لینا چاہے تو یہ ایک الگ بات ہے, واجب بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے پاس جو آج کی بات ہے وہ یہ ہے کہ میں فلاں کے پیچھے چلوں, پھر یہ میرے ذمہ دار, یہ میرے کارساز, یہ میری مشکل کشا, یہ میری حاجت روائی کر سکتے ہیں, یہ وسیلہ بن کے میرے ہر عمل کرا سکتے ہیں, اور ان کے عمل کے اوپر میرے عمل ڈیپینڈ ہے. یہ نیک ہے تو میرے عمل خود بخود برے اچھے ہو جائیں گے, اور یہ برے ہوگا تو میرے عمل اچھے برے ہو جائیں گے. لہٰذا اگر میرا پیر اچھا ہے تو میں خود بخود پیچھے نکل جاؤں گا, میرا مرشد اگر اچھا ہے تو اس کے پیچھے میری بھی کامیابی ہے, اور میرا فقیر اگر اچھا ہے تو اس کے پیچھے اگر میں چلتا ہوں تو میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا. جیسا کہ ٹرین کا انجن چلتا ہے تو ڈبے خود بخود پیچھے جو ہے چلے جاتے ہیں. مثالیں تو ایک سے ایک ہے بھائی, مثالوں کی تو کوئی کمی نہیں ہے. ٹرین کا انجن گیا تو ڈبے بھی چلے جاتے ہیں. تو ایک صاحب اسی کہنے لگے کہ بولے ٹرین کا انجن جاتا ہے ڈبے بھی چلے جاتے ہیں, تو ویسا بولے ہم بھی چلائیں گے اور تم لوگوں کو الگ الگ جانا پڑے گا, بولے تم لوگ مشکل میں آ جائیں گے. میں نے کہا وہ ٹرین کا انجن اور جو ڈبے چلتے نا, وہ دونوں کے بیچ میں جو ہے نا ایک کڑی رہتی ہے نا, تو وہ کتاب و سنت کی اگر کڑی رہی تو آگے والا بھی کتاب و سنت کا پابند, پیچھے والا بھی کتاب و سنت کا پابند, اور وہ کڑی وہ کتاب و سنت ہے, وہ لگی تو چلتی نہیں, تو تمہاری ٹرین اسٹیشن پہ رہتی, انجن چلا جاتا اکیلا. تو یہ کیا مذاق ہے آپ کا؟ بولے ہم مثال کی طرف. میں نے کہا آپ کی مثال اتنی گھٹیا ہے کہ اس کو میں سمجھو اس کی سرجری کر رہا ہوں کہ مثال کے اوپر نچتا کہ بھائی دیکھو تم بول رہے کہ گاڑی گئی تو انجن گیا تو ڈبے جاتے, تو میں یہ کہہ رہا ہوں وہ انجن سے ڈبے لگے ہوئے نہیں ہیں تو کہاں سے جاتے پھر؟ اور انجن میں ڈیزل ہی سے نہیں ہو, وہ انجن بھی کھڑا ہوا ڈبے بھی کھڑے ہوئے, تو اب کیا کرتے؟ اب انجن بھی کھڑا ہوا ڈبے بھی کھڑے ہوئے, ابھی تو دونوں میں نہیں جاتے, چونکہ انجن بھی کتاب و سنت میں, ڈبے بھی کتاب و سنت میں, دونوں میں رہ جائیں. تو نہیں یار تمہارے پیچھے لگے نا تم لوگ ایسے تھے. میں نے کہا آپ نے مثال دی, میں مثال پہ بات کر رہا ہوں آپ سے, اب کیا مثال دوں آپ کو؟
आपने इंजन की मिसाल दी, मैं ट्रेन इंजन की बात कर रहा हूँ। तो हमारा ये मानना है अगर किताब और सुन्नत पर हम रहे तो हर इंसान के लिए एक इंजन आएगा और उसको ले जाएगा, मतलब हर मोमिन जो है सवार होगा और जन्नत में जाएगा। हमको कोई एक इंजन के पीछे डब्बों के साथ जाने की जरूरत नहीं है, इनफरादी फर्दन हम जाएंगे। और ये हदीस में और कुरान में आता है हर इंसान रब के सामने अकेला खड़ा होगा। अकेला होगा मतलब हर आदमी या तो इंजन होगा या तो डब्बा होगा, दोनों में से कोई एक होगा। अकेला ही होगा ना, या तो इंजन या तो डब्बा, ठीक है, दोनों में से कोई। ये वो है कि इंजन तो हमारे नबी इंजन हो गए समझ लीजिए, हम इसके पीछे डब्बे हैं, ये हो सकता। लेकिन उनके तरीक़े पे होना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपका मुर्शिद अगर उस तरीक़े पे किताब व सुन्नत तो ठीक, वेल कोई मसला नहीं, आप उसके तरीक़े पे, आप खुद किताब व सुन्नत पे अमल कीजिए, आप भी चले, आप भी इंजन है वो भी इंजन है, सब अपने अपने ट्रैक पे अपने अपने तरीक़े जाएंगे। क्योंकि हर आदमी अल्लाह के पास फर्दन खड़ा होगा, कहीं भी लफ्ज़ नहीं कि नबी आएंगे और पूरा ग्रुप उसके साथ आके खड़ा होंगे। हाँ, मकाम महशर में सब खड़े होंगे एक साथ, महशर के बाद तो इंजन को भी अलग जाना और डब्बों को भी अलग जाना, मतलब हर आदमी फर्दन आ रहा है, उससे बात हो रही है, अल्लाह से कलाम हो रहा है, सवाल और जवाब के बाद आगे बढ़ रहा है। यहाँ क्या तुम्हारे ट्रेन और क्या इंजन काम आने वाला, ये मिसाली दुरुस्त नहीं ना फिर। तो बहरहाल हर आदमी जाएगा, तो लिहाजा वो बैत जो आज दी जा रही है वो गैर शरई बैत है, उसका कोई शरई वजूद नहीं है। और जिस अकीदे पर ली जाती है, जिंदा और मुर्दों से भी ली जाती है कि हम अब्दुल क़ादिर जिलानी के जो है पीछे जो है हम चलते हैं, हम उनके जो है मानने वाले हैं और वो है। अच्छा, मानने वाले होने का मतलब भी नहीं समझ में आता है इनको बहुत सी बार। मानने वाले का मतलब होता है उनके तरीक़े पे चलने वाला, उनके तरीक़े पर चलने वाला। एक मरतबा जो है मैं एक मुक़ाम पर दर्स कुरान लिया करता था, वहाँ लोगों ने बहुत खिलाफ वर्जी की और एक बार तो क्या किया, पेंट में ब्लैक कलर का पेंट अपनी मस्जिदों के बाहर मारा और वाइट कलर पेंट में लिखा ये रफ़ा दैन करने वाले ये हरामकारी करते हैं, ये अमीन बिल जहर ये हरामकारी करते हैं, इनको मस्जिदों से निकाल दो, ये ज़ानी है, हज़रत उमर को गालियाँ देते हैं, पूरा ऐसे। और पूरी मस्जिदों ने प्लान करके वो एरिया में लगा दी। ठीक, उसके बाद हुआ यूँ कि एक आध महीने के अंदर बम्बई से एक जमात नहीं माफ़ करना, काफ़िला आया। अब वो काफ़िला आया, उस इलाके के अंदर रुका। जमात और काफ़िले का फ़र्क शायद आप समझते हैं, ठीक। तो काफ़िला आया, जब काफ़िला आया वहाँ रुका तो मुझे पता चला वो काफ़िला जो है अब्दुल क़ादिर जिलानी के ख़ानदान से होने का दावा करता है। उनमें कुछ ऐसे लोग थे जो उनके ख़ानदान से दावा करते होने का। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा मौका मिल गया। मैंने एक गुजारिश की और एक थोड़ी देर का टाइम मांगा कि मुझे आप लोगों के साथ टाइम चाहिए कुछ। उन्होंने वो टाइम दिया। जब मैं वहाँ गया उनसे मिलने तो वो एक दरगाह में खड़े थे और दरगाह में खड़े थे खूब बुरा और भला बोल रहे थे। वो जो जिम्मेदार थे जो अब्दुल क़ादिर जिलानी ख़ानदान के थे, वो कह रहे थे कि ये जो गले तुमने दरगाह के सामने लगाए हैं ये तुम बदनाम कर अल्लाह के वलियों को, ये भीख मांगने थोड़ी आते अल्लाह के वली, तुम इनके नाम पे धंधा कर रहे हो, चंदा कर रहे हो, ये कर रहे हो। खूब चिढ़ रहे थे, हटाओ बोल रहे थे, ये सब चीज़ें नहीं होना, ये अल्लाह के वली तो दुनिया छोड़ कर आए थे और तुमने पूरी दुनिया बचाने के तरीके बना लिए इसके ऊपर। चिड़चिड़ कर रहे थे, मतलब जेन्युइन दिख रहे थे अपने अकीदे में, जो भी उनका अकीदा था, लेकिन वो खालिस थे अपने उस नियत। बहरहाल उसके बाद मैंने मुलाकात की, मैंने कहा आप अब्दुल क़ादिर जिलानी ख़ानदान से, और जब अब्दुल क़ादिर जिलानी ख़ानदान के होंगे तो मुझे पता है ये शाफ़ी होंगे। अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह वो हनफी नहीं थे, शाफ़ी थे, तो मुझे पता है शाफ़ी होंगे बंदा, तभी अब्दुल क़ादिर जिलानी के ख़ानदान। और मेरा गेस बिल्कुल राइट था, वो शाफ़ी थे और वो नमाज जब पढ़ी तो रफ़ा दैन किया। उसके बाद मैंने उनको मस्जिद से बाहर लाया। मैंने कहा शेख आप इतने बड़े इलाके में आए, ज़रा चल के कुछ मस्जिदों की ज़ियारत कर लेंगे, वहाँ दरगाह भी। कहा चलिए। जब ले गए तो मेरे सामने खड़ा कर दिया उनको, रफ़ा करने वाला आराम काम कर रहे। शेख क्या लिखा हुआ देखिए, आमीन भी करने वाला बोला। जब उन्होंने शुरू किया वहाँ एक मुतवल्ली को बुरा भला बोलना, सबको जमा की, सब दरगाह, बड़ी दरगाह वाले, छोटी दरगाह वाले, ये वो सब क्या है सालो तुम ये कर रहे हो। बोले अब्दुल क़ादिर जिलानी को गालियाँ, पीरानी पीर को जिसके पीछे तुम जन्नत में जाने वाले हो वो तफादन करते थे और तुम उनको गालियाँ दे रहे तो सब तो गलती हो गई। और उसी दिन पेंट पूरा वापस पेंट पूरा ढाल के बोले नहीं बहुत बड़ी गलती होगी, अल्लाह माफ़ कर। उनको खुद नहीं मालूम कि अब्दुल क़ादिर जिलानी जो है वही शाफ़ी थे, हनफी नहीं थे मसलक, और रफ़ा दैन करते थे। उन्होंने गालियाँ ली थी रफ़ा दैन करने वालों के नाम से, अपने ही पीर को गालियाँ दे दी, जिसके पता नहीं न्याज कर रहे 70 साल 80 साल से, और उनको गालियाँ दे रहे। उनको ये नहीं पता कि वो जिस इमाम के पीछे या जिस मुर्शिद के पीछे जाने का दावा करते वो खुद रफ़ा दैन करता था। देखिए, मानना इसको बोलते हैं क्या? मानना तो मतलब तरीक़े पे चलना उसकी, है ना। तो पीराने पीर को मान रहे तो फिर चलिए ना उनके तरीक़े हुए, अच्छे काम कीजिए, उनकी तरह शाफ़ी बन जाइए हनफियत से निकल कर, उनकी तरह रफ़ा दैन कीजिए, आमीन भी वो सब करना पड़ेगा जो वो करते थे। तभी तो फिर ट्रेन इंजन को वही डब्बा फिट होगा जो उस इंजन के लायक बना होगा ना। कोई डब्बा तो फिट नहीं होगा ना, आपकी स्कूटर लगा देंगे ट्रेन के पीछे तो नहीं जाने वाली, तो फिर दुरुस्त नहीं है। तो बहरहाल वो जो पीरी मुर्शदी हमारे पास चलती है शरीयतन उसका कोई वजूद नहीं है, जिसमें ऐसे अकायद है जो गैर शरई है, जिसमें आप
बैत करके मुकम्मिल मुतमईन हो जाते हैं अमल के मामले में कि मुझे कुछ नहीं करना है, अब जो हमारे पीर करेंगे, मुर्शिद और फ़कीर करेंगे, मेरा वही मामला होगा। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, ये गैर शरई मामला है। शरीयत के एतबार से आप किसी के इस्लाम कबूल करने पर बैत ले सकते हैं, नौ मुस्लिम जो होते हैं, और अगर खिलाफ है तो खलीफा के चुनने के लिए या मुस्लिम लीडर के चुनने के लिए सिस्टम रखा जा सकता है। सो दोस्तों, सारे उलमा कराम को मौक़िफ़ आपके सामने पेश कर दिया और इसका मकसद ये होता है इसके ज़रिए हक़ बात तक बआसानी आप सब पहुँच सकें। तो आज की वीडियो से जो हमें पता चला वो यही है कि आप जो है बेत ले सकते हैं किसी नेक शख्स की, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि बेत ले ली तो आपने उसकी हर बात माननी है। मतलब जो भी वो बात करेगा तो वो हक़ बात करेगा, सच बात करेगा, आपने उस पर हक़ बात मानना है उसको। बल्कि ऐसा नहीं करना है आपने, बल्कि अपनी भी आंखें खोल के रखनी है और आंखें खोल के हर एक चीज़ को खुद भी चेक करना है। ऐसा नहीं है कि ये जो बात करेगा, मतलब जिसकी आप बेत ले रहे हैं, जिसको आप पीर बना रहे हैं, मतलब वो जो बात करेगा बिल्कुल सच बात करेगा, हक़ बात करेगा, तो आपने अपनी आंखें खुली रखनी है। कुरान और हदीस की रोशनी में जो बात कर रहा है उसको चेक आउट भी करना है। और अगर बेत करना चाहता है, वैसे तो आजकल कोई सही पीर आपको मिलेगा नहीं, सही बंदा आपको कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि आजकल के दौर के हिसाब से सारे जाली पीर और इस तरह के मामलात मिलते हैं। तो ज़रूरी भी नहीं है कि आप जो है बेत करें किसी की, बिना बेत के भी आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में। तो आई होप आज की वीडियो आप सबको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हक़ बात लोगों तक पहुंचे और आप भी सदके जारी में शामिल हो जाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी और इंशाल्लाह रमज़ान की वीडियोस भी अपडेट्स होंगी। तो रमज़ान आने में अभी 3 दिन बाकी रह गए हैं। जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले। आने वाली अपडेट्स के लिए जैसी ही अपडेट होंगी आपको बेल आइकन पे क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। ऐ खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसका तू सबका तू